اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم البتہ تحقیق آئے ان کے پاس رسول انہی میں سے، پس انہوں نے انکار کر دیا، پس ان کو عذاب نے پکڑا اور وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ پس کھاؤ جو تم کو اللہ نے حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، بے شک تمہارے لیے حرام ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ پس جو کوئی مجبور ہو جائے، لذت لینے والا نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ مت کہو جو تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم بہتان باندھو اللہ پر جھوٹ کا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں ان کے لیے بھلا نہیں ہے، نفع حاصل کرنا ہے تھوڑی دیر اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ نحل کی یہ آیات مبارکہ ہیں جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا۔ تلاوت شدہ آیات مبارکہ سے پہلی ایک آیت ہے جس کے بارے میں کل تشریح ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تمہیں ایک بستی کی مثال دیتا ہے۔ وہ امن والے تھے، اطمینان والے تھے، ان کے پاس ہر جگہ سے وافر رزق آتا تھا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر دیا۔ اللہ کی ذات نے پھر ان پر بھوک بھیجی، اور بھوک کیا تھی؟ وہ تو ایک لباس کی شکل میں تھی۔ بھوک کے لباس نے ان کو گھیر لیا اور ان پر خوف طاری ہو گیا، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا جو کچھ انہوں نے کیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مکے کے لوگوں کے بارے میں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لے گئے، اللہ کی ذات نے اس شہر پر قحط نازل کیا، اور لوگ مردار کھانے پر کوئی چیز پتہ نہیں کیا جو ملا اس کو کھا لیا، اتنے مجبور ہو گئے، اور ان کو آسمانوں پر دھوئیں نظر آتے تھے، دیکھنے میں آتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر یوم الدخان ارشاد فرمایا ہے، اور ان کی بڑی کیفیت آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ دشمن سے جب مدد کوئی مانگتا ہے تو وہ کتنی تکلیف کے اندر مبتلا ہوگا۔ چنانچہ مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام بھیجا
کہ آپ کی لڑائی ہمارے ساتھ ہے، عورتوں کے ساتھ تو نہیں ہے، بچوں کے ساتھ تو نہیں ہے، آپ انہی پر ترس کھا جائیں اور ہمارے لیے کچھ انتظام کریں۔ اور ابو سفیان جو مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے، درخواست کی، آخر آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم آپ کے لگتے ہیں، اگر ہمارے اور آپ کے خیال میں فرق ہے لیکن رشتہ داری تو ختم نہیں، ہمارے لیے دعا کرو اور اللہ اس عذاب کو اور یہ تکلیف جو ہم پر ہے قحط، آپ دعا کریں اور اس تکلیف کو دور کر دیا جائے اور یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ کی ذات نے ان کے لیے اس تکلیف کے زمانے کو ختم کیا۔ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، البتہ تحقیق آئے ان کے پاس رسول انہی میں سے۔ کیا مطلب؟ جس طرح کہ وہ انسان اس طرح اللہ کا رسول بھی انسان، جس طرح وہ بشر اللہ کا رسول بھی بشر، جس طرح وہ برادری والے اور کنبے والے، قرابت داری والے، رشتہ داری والے، اس طرح اللہ کا رسول بھی قرابت والا، رشتہ داری والا، انہی میں سے، یعنی ان کا رشتہ دار، کسی کا وہ بھتیجا لگتا ہے اور کسی کا وہ اللہ کا نبی اور رسول جو ہے وہ بھانجا لگتا ہے، کیا کیا رشتہ داری ہیں قرابت والی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، ان کے پاس رسول آئے جو انہی میں سے تھے۔ چاہیے یہ تھا کہ ان کی بات مان لیتے، فَكَذَّبُوهُ، پس ان کا انکار کر دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ قحط، یہ اللہ کے نبی کی نافرمانی اور ان کی اطاعت کا نہ کرنا اور ان کا انکار کرنا، اللہ کی ذات نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ تو قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَهُمْ ظَالِمُونَ، وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ تابعداری اللہ کے نبی کی نہ کرنا اور پھر دعائیں کے لیے درخواستیں بھیجنا اور پھر ان سے فریادیں کرنا، لیکن ان کی تابعداری اور ایمان نہ لانا، یہ زیادتی ہے اور ظلم ہے۔ تو پھر قرآن نے یہ ارشاد فرما دیا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اس زمانے میں پتہ نہیں وہ کیا کیا کھاتے رہے، تو قرآن نے کہا کھاؤ حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی بندگی کرنے والے اور عبادت کرنے والے ہو۔ حرام سے اپنے کو حرام ایک لقمہ 40 دن تک بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مسافر ہے، بال بکھرے ہوئے، تکلیف، مشقت، اور ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، مسافر کی دعا اور ایسے خستہ حال کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن کھانا بھی حرام، لباس بھی حرام، حلال کی کوئی حرام تمیز ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے بس مال آنا چاہیے، حلال ہے یا حرام اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو کہا بھلا اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی کہ جس کا کھانا پینا اور پہننا جو ہے وہ اس کا حرام ہے، تو کھاؤ۔ کہا قرآن نے کھاؤ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا طیب اور حلال رزق اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ کیا چیزیں تمہارے لیے غلط ہیں، حرام ہے، ان سے بچانا ہے۔ انما حرم علیکم المیتہ، تمہارے لیے مردار حرام ہے، جو اپنی موت جانور مر جاتا ہے اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، اس کو مردار کہا جاتا ہے۔ تو کہا تمہارے لیے مردار حرام ہے اور تمہارے لیے خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ غیر اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے اس کے اوپر نام دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں کے لیے ہے اور فلاں کے لیے ہے، غیر اللہ کی آواز دی جاتی ہے اس کو، اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس چیز کو کیا جاتا ہے، وہ دیگ ہو تب اور وہ کھانے کی چیز اور ہو کوئی تب،
یہ جانور کو ذبح کیا جائے تب جس پر غیر اللہ کا نام ہے اور آواز ہے، تو کہا یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ پھر آگے بیان فرما دیا اگر کوئی مجبور ہو جائے، فمن اضطر، مجبور ہو جائے، لذت مقصد نہ ہو اور حد سے بڑھنا مقصد بھی نہ ہو، جس حد تک جان بچائی جا سکتی ہے اس حد تک اس کا استعمال کرنا اگر وہ کریں گے تو اجازت ہے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت کی ذات معاف فرمانے والی، مغفرت فرمانے والی اور رحم فرمانے والی ہے۔ پھر لوگوں نے خود اپنے پاس سے بنا رکھا تھا کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تو کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، مت کہو جو تمہاری زبانوں نے جھوٹ بنا رکھا ہے، کیا ھذا حلال وھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ تو کہا لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ اللہ پر جھوٹ کا الزام لگاؤ کہ اللہ کی ذات نے ان چیزوں کو حلال حرام کیا، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو بہتان باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ کا، ان کا بھلا نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہیں۔ متاع قلیل، تھوڑا زمانہ فائدہ اٹھانا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ بچا لے، مزید تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت نصیب فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ظالم اسرائیل کو اے اللہ نشان عبرت بنا دی، ملکی حالات بہتر فرما، طیب حلال اور پاکیزہ رزق کا اللہ انتظام فرما، ہر ایسی ویسی کمائی سے اور رزق سے اللہ بچا لیجیے۔ فوت شدگان، والدین، بہن بھائی، اے اللہ مسلمان مرد عورتیں مغفرت فرما، ہماری محفل کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا